فرمایا ہاں وہ تمہارا بابا صدیق اکبر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ برابر ہیں۔ وہ کیوں کہا ساری کائنات کی نیکیاں ایک طرف جو تیرے بابے نے غار کے اندر جو ایک رات لگائی ہے نا، ایک رات، اس کی نیکی کا کوئی بندہ بھی وزن اس کے برابر نہیں، اور ساری نیکیاں ایک طرف، ساری کائنات کی نیکیاں ایک طرف، ساری دنیا کی لوگوں کی نیکیاں ایک طرف، غار کے اندر جو تیرے بابے نے میرے ساتھ رات لگائی اس نیکی کا کوئی بندہ برابری کر سکتا نہیں۔ اچھا غار کے اندر صدیق اکبر نے کیا کیا تھا؟ کیا نماز پڑھی تھی؟ نہیں۔ روزہ رکھا تھا؟ نہیں۔ حج کیا تھا؟ نہیں۔ زکات دی تھی؟ نہیں۔ کوئی اور نیکی کی تھی؟ نہیں۔ غار کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر داخل ہوئے اور سرکار سے کہا یا رسول اللہ آپ آرام کریں، اپنی پنڈلی پیش کی حضور کے سر رکھنے کے لیے۔ جب پنڈلی رکھی نا سرکار دو عالم نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ٹک ٹکی لگا کے حضور کو دیکھا، وہاں بیٹھ کر کیا ہو رہا تھا؟ دل بھر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اور کچھ نہیں کیا تھا، وہاں بیٹھ کر میرے محبوب کا دیدار کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری کائنات کی نیکیاں ایک پڑھنے میں رکھی جائے، ایک رات کی نیکی غار والی صدیق کی ایک پڑھنے میں رکھی جائے، صدیق اکبر کا پڑھنا پھر بھی باری ہو جائے گا، پھر بھی باری ہو جائے گا۔ اب دیکھو نا نیکی کا تعلق کس سے ہے؟ کان سے۔ نیکی کا تعلق دل سے، نیکی کا تعلق زبان سے، نیکی کا تعلق بولنے سے، چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، دل کے ارادے سے۔ پھر ماننا پڑے گا میرے محبوب کو کان کی نیکی کا بھی علم ہے، زبان کی نیکی کا علم ہے، میرے محبوب کو دل کی نیکی کا علم ہے۔ جو ہو گیا میرے محبوب وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا میرے محبوب وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے میرے محبوب جانتے ہیں، میرے محبوب کو اللہ نے علم غیب عطا کیا۔